اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ و طالبات السلام علیکم۔ آج کی یہ جو میں ویڈیو ہے میں خاص طور پر آپ نے جو میرے طلبہ طالبات ہیں وہ جس لیول کے بھی ہیں، چاہے وہ میٹرک لیول ہیں، کالج لیول ہیں، یونیورسٹی لیول ہیں، ان سب کے لیے ایک میں آج خصوصی طور پر جو ویڈیو بنا رہا ہوں ان کے لیے ہے تاکہ وہ اس کو سنیں اور اس پہ عمل بھی کریں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج کی جو رات ہے، آج بیسیکلی 15 شعبان ہے۔ اسلامی مہینے جو ہوتے ہیں اس میں جو رات ہے اس کو پہلے کنسیڈر کیا جاتا ہے اور دن اس کے بعد آتا ہے، لہٰذا ابھی 15ویں شعبان جو ہے اس کی رات کا آغاز ہو چکا ہے۔ تو میں یہ چاہ رہا تھا کہ میں اس کی افادیت کے حوالے سے اس کے فضائل جو ہیں یہ میں اپنے جو طلبہ اور طالبات ہیں ان تک پہنچا سکوں، تاکہ کم سے کم وہ اس رات کی جو فضیلت ہے، اس رات کے جو فوائد ہیں اسے کوئی بھی محروم نہ رہ سکے۔ سب سے پہلی بات تو میں یہ بتانا چاہوں گا کہ بعض لوگ کہتے ہیں جی کہ یہ جو رات ہے یہ لوگوں نے خود ساختہ ہے، خود بنائی ہوئی ہے، اس کا کوئی بھی اسلام میں کنسیپٹ نہیں ہے۔ تو آپ نے ایک بات یہ یاد رکھنی ہے کہ بلا تفریق کسی قسم کا کوئی بھی آپ نے ذہن میں کوئی اختلافی جو مسئلہ ہے اس کو ذہن میں نہیں رکھنا، اور جو میں آپ کے ساتھ باتیں بھی شیئر کر رہا ہوں آپ نے ان پہ عمل کرنا ہے اور اس رات سے بھرپور فائدہ آپ نے اٹھانا ہے۔ تو عزیز طلبہ طالبات آپ نے کرنا یہ ہے کہ میں آپ کو تھوڑا سا ریفرنس دوں گا۔ صحائح ستہ کی 6 بہت معروف، مشہور اور مقبول کتابیں ہیں، 6 کتابیں صحائح ستہ کی، ان میں 2 کتابوں کے اندر آج کی جو رات ہے اس کے حوالے سے ذکر ہے۔ تو میں یہ چاہ رہا تھا کہ یہ آپ تک بھی میں یہ پہنچاؤں کہ یہ جو ذکر ہے یہ خود ساختہ نہیں ہے، یہ نبی مہربان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا اس سلسلے میں ایک بہت بڑا واقعہ بھی ہے۔ تو لہٰذا میں یہ کہنا چاہوں گا، آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ آج رات جو ہے اس کو آپ نے بھرپور قسم کا اللہ تعالیٰ سے آپ نے یعنی کہ سمجھیں کہ دعائیں بھی کرنی ہے، عبادات بھی کرنی ہے، گریہزاری بھی کرنی ہے۔ تو آپ نے کرنا کیا ہے وہ اس حوالے سے میں کچھ آپ کو ٹپس وغیرہ دینے جا رہا ہوں۔ تو عزیز طلبہ طالبات کہ آج جو رات ہے یہ بیسیکلی بڑی، دیکھیں نا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس رات کو کیوں اتنی زیادہ فضیلت دی گئی ہے۔ تو آپ جانتے ہیں ویسے تو 7 دن ہوتے ہیں، ان 7 دنوں میں جمعہ کو سید الایام کہا جاتا ہے، پورے سال کے دن ہوتے ہیں، اس میں عید الاضحیٰ کے جو 3 دن ہیں ان کی اہمیت زیادہ ہے، جو عید الفطر میں یعنی کہ جو شوال ہے اس کی یعنی کہ جو عید الفطر جو ہے اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ تو اس کی ریزن کیا ہے؟ ریزن یہ ہے کہ کچھ واقعات، کچھ یعنی کہ ڈیٹس، کچھ تاریخیں ایسی ہوتی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے مخصوص رکھی ہوتی ہیں تاکہ انسان اس رات کو، اس دن کو اپنی مخصوص عبادت کر کے اللہ تعالیٰ کا جو زیادہ سے زیادہ جو فضل ہے، اللہ کے جو زیادہ سے زیادہ مطلب اللہ کی برکتیں ہیں، اللہ کی رحمتیں ہیں، اللہ کا جو فضل ہے اس کو حاصل کر سکے۔ تو بیسیکلی یہ ایک چانس ہوتا ہے، اور یہ ایک بہت بڑا چانس اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کی شکل میں ہمیں عطا کیا ہے، اپنے فضل کی شکل میں ہمیں عطا کیا ہے، اپنی رحمت، فضل، اپنی شفقت کے نتیجے میں ہمیں عطا کیا ہے۔ لہٰذا ہمیں سے بالکل محروم نہیں رہنا، کسی قسم کی چاہم گوئی میں ہم نے نہیں پڑھنا۔ تو آپ اس رات کو اللہ کی زیادہ سے زیادہ عبادت کریں، زیادہ سے زیادہ آپ مثال کے طور پر نوافل پڑھیں، زیادہ سے زیادہ آپ قرآن پاک کی تلاوت کریں، اور آپ نے خاص طور پر جو 5 کام کرنے ہیں وہ میں آپ کے سامنے شیئر کرنے جا رہا ہوں کہ اس رات کو وہ 5 کام کون سے ہیں جو آپ لوگوں نے کرنے ہیں۔ تو نمبر 1 یہ ہے، کوشش یہ کریں کہ آپ نے کم سے کم 30 نفل پڑھنے ہیں، اور وہ جو 30 کے 30 نوافل ہیں یہ کم سے کم آپ زیادہ بھی پڑھ سکتے ہیں، اور اگر آپ کو استطاعت نہیں ہے تو آپ 10 بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن کچھ نہ کچھ جو نوافل ہیں، نوافل بیسیکلی اللہ کی قرب کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہوتے ہیں۔ جو نوافل ہیں یہ آپ نے لازمی ادا کرنے ہیں۔ اچھا، نوافل میں آپ اگر چاہیں تو جس وقت ہم یعنی کہ سورہ فاتحہ کے بعد ہم آگے سورت ملاتے ہیں تو آپ اس میں آیت الکرسی کو پڑھیں پہلی رکعت میں، پھر جو دوسری رکعت ہے اس میں آپ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد اگر آپ کو یاد ہیں سورہ حشر کی آخری 3 آیات اگر آپ کو یاد ہیں، هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم هو اللہ الذی لا الہ الا هو المالک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون هو اللہ الخالق الباری المصور لہ الاسماء الحسنی
युसब्बिहु लहु मा फिस समावाति वल अर्द व हुवल अज़ीज़ुल हकीम। अगर तो ये याद हैं सूरह हशर के आखिरी तीन याद, तो ये बहुत मुनासिब है, बहुत बेहतर है। इन केस अब अगर याद नहीं है तो आप सूरतुल इखलास को पढ़ सकते हैं, एक बार भी पढ़ सकते हैं, 3 बार भी पढ़ सकते हैं। तो उसके बाद पढ़ के 2 नफल अदा करें, तो इसी तरतीब से आप 10 नफल अदा करें। उसके बाद आप कुरान पाक जो है उसकी तिलावत करें। सबसे वैसे तो कुरान पाक का जो हर लफ्ज़ है ना, हर हरफ है, वही काबिल तक़द्दुस है, वही काबिल इज़्ज़त है, वही काबिल अल्लाह की रहमत हासिल करने का एक ज़रिया है। लेकिन आज मैं खसूसी जो एक सूरत है सूरह मुजादला, कद सामिअल्लाहु कौलल्लती तुजादिलुका तुहावरकुमा, ये 28वें पारे से स्टार्ट होती है। इस सूरत की एक ख़ास जो बात है जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, वो ये है कि इसकी हर आयत में अल्लाह का नाम आता है। ये कुरान पाक की वाहिद सूरत है, सूरह मुजादला 28वें पारे से स्टार्ट होती है, जिसमें अल्लाह तबारक व तआला का हर आयत के अंदर नाम मुबारक आता है, इसम मुबारक आता है। तो लिहाजा आप इसको यानी कि पढ़ें, एक बार पढ़ें या 3 बार पढ़ें, छोटी सी सूरत है। उसके बाद आपने अपने लिए दुआ मांगनी है, और जब दुआ आपने मांगनी है तो दुआ का भी एक तरीका होता है। इंसान जब भी कोई भी काम करता है, कोई भी यानी कि उसका एक ख़ास प्रोसेस होता है, एक ख़ास तरीका होता है जिसके मुताबिक वो जो इंसान है वो काम करता है। और अगर वो थ्रू प्रॉपर चैनल बंदा काम करे तो वो काम आसानी के साथ हमें यानी कि मंजिल तक ले भी जाता है और वो हमारा काम हो भी जाता है। तो उसके बाद आपने करना ये है कि जब आपने अल्लाह ताला से दुआ मांगनी है तो सबसे पहले आपने अपने गुनाहों की अल्लाह से माफ़ी मांगनी है। आपने अल्लाह ताला से अर्ज़ करनी है, और अर्ज़ करने से पहले अपना जो एक हुलिया है ना, जो अपनी हालत है, वो एक मस्कीनों जैसी बनानी है आपने, कि आप अल्लाह के दरबार में बहसीयत एक मस्कीन हाज़िर हैं। जैसे अगर आपके दर पे को बंदा मांगने वाला आता है तो वो 2 नीतों के साथ आता है। एक तो ये है कि उसकी जो हालत होती है वो हमें बता रही होती है ये वाकई मांगने वाला है। दूसरा, वो आपके दर में उस वक्त बैल देता है जब उसे यकीन होता है कि यहाँ से मुझे कुछ मिल जाएगा। तो ये एक इंसान पे इत्माद होता है। आपने अपने हाल के ऊपर इत्माद करते हुए यानी कि आपने अल्लाह की रहमत का दरवाज़ा खटखटाना है। तो करना क्या है कि आपने अपनी हालत मस्कीनी जैसी बनानी है, यानी कि ऐसी हालत बनाएं कि जिसमें अल्लाह तबारक व तआला को आप रहम आ जाए। तो ये हालत बनाने के बाद सबसे पहले अपने गुनाहों की माफ़ी मांगनी है अल्लाह ताला से, और ये कहने कि या अल्लाह मेरे ज़िंदगी के जितने कबीरा गुनाह हैं, जितने सगीरा गुनाह हैं, जिन गुनाहों का मुझे पता है, जिन गुनाहों का मुझे पता नहीं है, वो सारे के सारे मेरे माफ़ फरमा दे। ठीक है। और उसके बाद कहना कि या अल्लाह आइंदा मुझे हर किस्म के कबीरा सगीरा गुनाह से महफूज फरमा, बचने की तौफीक अता फरमा। पहला मामला यानी गुनाहों, पहला कहने अपने यानी कि अपने आप को यानी कि बेसिकली एहतसाब होता है, सेल्फ अकाउंटेबिलिटी होती है, अपनी खुद एहतसाबी होती है। अपना एहतसाब आप करेंगे या अल्लाह मैंने बहुत सारे गुनाह किए हैं कबीरा सगीरा, मेरे ये गुनाह माफ़ फरमा दे। फिर दूसरे नंबर पे आपने क्या करना है कि अल्लाह ताला की रहमतें, फजल, करम या जो आप नेमतें हैं अल्लाह की, उनका शुक्र अदा करना। आपने कहना या अल्लाह जिन नेमतों का मुझे पता है उनका भी मैं दिल की गहराई से मशकूर हूँ, ममनून हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ, और जिनका मुझे नहीं पता मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ मैं। और या अल्लाह ये भी मैं दुआ करता हूँ कि जो नेमतें मुझे हासिल हैं वो ता देर कायम रहें। ये आपने अल्लाह का ये शुक्रिया भी अदा करना है। 2 चीज़ें होगी। तीसरे नंबर पे आपने क्या करना है, जो आपकी ज़ाती अपनी मुराद है, जो ज़ाती आपका अपना सवाल है, जो आपका अपना ज़ाती किसी भी किस्म की यानी कि इंसान की मतलब ये है कि मुरादें होती हैं, इंसान की दुआएं होती हैं, इंसान के मामलात होते हैं, परेशानियाँ, जो एनी जो भी हैं वो आपने अल्लाह ताला के सामने रख देनी है। या अल्लाह बहुत मैं मजबूर हूँ, या अल्लाह ये मेरी एक छोटी सी अर्ज़ है, ये मेरी इल्तिजा है, ये मेरी मुराद है, ये मेरी ख्वाहिश है। तो या अल्लाह मेरी ये ख्वाहिश अपने रहमत के ख़जानों से, अपने फ़ज़ल के ख़जानों से, अपने करम के ख़जानों से ये मुझे मेरी कबूल फरमा। तो ये बच्चों आपने तीसरी यानी कि ये आपने ये तीसरा स्टेप है। पहला माफ़ी का, दूसरा स्टेप कौन सा अल्लाह के शुक्रिया का, और तीसरा आपने अपने लिए जो भी अल्लाह से मांगना है, जो कुछ भी मांगना आपने, एक दुआ नहीं आप एक से ज़्यादा मल्टीपल दुआएं आप अल्लाह से मांग सकते हैं। तो ये कौन सा हो गया। और ये भी मांग सकते हैं या अल्लाह मुझे दोनों जहानों की सलामती अता फरमा, मुझे दोनों जहानों की आफियतें अता फरमा, मुझे दोनों जहानों के जो अमन होता है, अमन व सुकून होता है, या मतलब ये है कि आफियत होती है, वो अता फरमा। तो ये 3 दुआएं होगी। चौथे नंबर पे आपने क्या करना है, आपने अल्लाह का जो दीन है, इस्लाम है,
اس پہ چلنے کے لیے دعا کرنے کہ یا اللہ مجھے نبی مہربان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، اور یا اللہ اسلام کا دنیا میں بول بالا فرما دے، یہ بھی آپ نے دعا کرنی ہے، یہ چوتھے نمبر پہ۔ اور پانچویں نمبر پہ کون سی دعا کرنی ہے آپ نے؟ پانچویں نمبر پہ آپ نے جو دعا کرنی ہے وہ کل عالم کے لیے کرنی ہے کہ یا اللہ کل عالم پہ رحم فرما۔ کل عالم میں آپ کے والدین بھی آ جائیں گے، آپ کے بہن بھائی بھی آ جائیں گے، اور سارے انسان مسلمان بھی آ جائیں گے، تو یا اللہ کل عالم کے اوپر رحم فرما، یہ پانچویں دعا ہوگی۔ اور جو چھٹی دعا بچوں آپ نے کرنی ہے عزیز طلبہ طالبات، جو آپ نے چھٹی دعا کرنی ہے وہ یہ کرنی ہے کہ یا اللہ جو بھی انسان حالت ایمان پہ اس دنیا سے جا چکے ہیں، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے اور آج دن تک جتنے لوگ ایمان کی حالت میں دنیا سے جا چکے ہیں، ان کی یا اللہ آخرت بہتر فرما، ان کی بخشش فرما، انہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما، اور انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام نصیب فرما۔ یعنی ان کے لیے خصوصی طور پر یہ دعا کرنی ہے۔ اگر یہ سارے الفاظ یاد نہیں رہتے ہیں تو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یا اللہ جو لوگ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے آج دن تک ایمان کی حالت میں دنیا سے چلے گئے ہیں، ان کی آخرت بہتر فرما، اور انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام نصیب فرما۔ ان کو بھی آج کی رات آپ نے بالکل نہیں بولنا۔ تو یہ 6 جو سٹیپ ہیں، یہ دعا ہیں، یہ آپ نے کرنی ہے اس ارادے سے، اس نیت سے، اس یقین سے کہ اللہ کی ذات بالکل آپ کے پاس ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں علیم بذات الصدور، میں سینوں کی باتوں سے آگاہ ہوں، انا اقرب من حبل الورید، آپ کی شارک سے بھی زیادہ قریب ہیں، سمیع علیم، سنتے بھی ہیں اور جانتے بھی ہیں، مجیب، دعاؤں کا جواب بھی دینے والے ہیں، سنتے ہیں آپ کی دعا۔ تو آپ کیونکہ آج رات کا جو معاملہ ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ہوتی ہے وہ سمجھ لیں کہ یہاں تک فرمایا گیا کہ جو سب سے نچلا آسمان ہوتا ہے یہاں تک اللہ تعالیٰ جلوہ افروز ہوتے ہیں، اور انسانوں کو بہت کچھ دینے کے لیے دنیا میں آ جاتے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں یہ ہیں، ویسے تو اللہ کی ذات پاک ہر جگہ پہ موجود ہے، لیکن جیسے میں نے عرض کیا کہ کچھ خاص مواقع ہوتے ہیں، عید کا موقع ہو تو ہے تو وہ بھی دن ہے سال کا، اگر مثال کے طور پر رمضان کا مہینہ ہو ہے تو وہ بھی دن ہے، وہ بھی موقع ہے نیکیوں کا۔ اس طرح آج کی جو رات ہے یہ بھی ایک آپ کے لیے عبادت کا بھی موقع ہے، آپ کے لیے مثال کے طور پر دعاؤں کا بھی موقع ہے، اور آج کی رات نیو ڈٹرمینیشن کا بھی موقع ہے، نیو ریزولوٹنس کا بھی موقع ہے۔ نیو ریزولوٹنس یہ بھی ہے کہ اگر آپ کے اندر کوئی برائی ہے اللہ سے وعدہ کر لیں یا اللہ پہلے تو جو ہو گیا معاف کر دیں، آئندہ میں یہ برائی نہیں کروں گا، یعنی کہ مثال کے طور پر یہ اللہ سے وعدہ کریں، اللہ سے کمٹمنٹ کریں، اللہ سے وعدہ کریں، اور یہ بھی کہنا کہ یا اللہ مجھے سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ تو آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی جو مدد ہے وہ شامل حال ہوگی، اور آپ لوگ جو ہیں اس برائی سے کیا ہوگا، یہ بچیں گے۔ تو لہٰذا بچوں اس طرح کے جو مواقع ہوتے ہیں ہمیں ان سے فائدہ اٹھانا چاہیے، اور مثال کے طور پر یہ ہے کہ یہ بیسیکلی انسان کی اپنے جو نیک اعمال ہوتے ہیں، یا انسان جو خود ہے اس کا اپنا جو عمل ہے اس کو یہ نکھارنے کے لیے ہوتے ہیں، انسان کا خود احتساب ہوتا ہے، انسان کے لیے نیکی کا ایک نیا موقع ہوتا ہے۔ اللہ کی توحید پیش کر کے اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے یہ دعائیں مانگیں۔ اللہ کو اپنی توحید بہت پسند ہے، اللہ تعالیٰ کو اپنی تعریف بہت پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ اس لیے کہ ہیں تعریف کے قابل ہیں بے شمار تعریفوں کے قابل ہیں، تو اللہ کو اپنی توحید بہت پسند ہے۔ اور یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ جو لوگ میری توحید میں کسی قسم کی گڑبڑ کریں گے میں قسم کھاتا ہوں کہ میں بخشش نہیں کروں گا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ما دون ذلک لمن یشاء، ان اللہ لا یغفر ان یشرک ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ تعالیٰ نے قسم اٹھائی ہے کہ میں شرک کرنے والے بندے کو معاف نہیں کروں گا، اس کے علاوہ جس کو چاہے مرضی معاف کر دوں۔ تو توحید کیا ہے، اس کا الٹ کیا ہے، شرک ہے۔ لہٰذا توحید اللہ کو بہت پسند ہے، ان توحید راس الطاعت۔ تو لہٰذا آپ نے یہ کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی توحید بیان کر کے، اور آیت الکرسی بہترین اللہ کی توحید ہے، سورہ حشر کی آخری آیات بہترین اللہ کی توحید ہے، بیان کر کے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں، جو مانگیں گے ضرور ملے گا۔ یہاں تک کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ جب ایک آدمی دنیا کے آدمی کا گھر کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے تو وہ کھولتا ہے، یہ کیسے؟ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، سائل کو مت جھڑکو۔ ہاؤ اٹ از پاسبل کہ اللہ تعالیٰ کے در کو اگر آپ یہ دروازہ اس کے در کا دروازہ کھٹکھٹائیں تو وہ خود نہ یہ دروازہ کھولے، بات صرف آپ کے خلوص کی ہے، آپ کی نیت کی ہے، آپ کی تابع داری فرما برداری کی ہے۔
دل سے جو نکلتی ہے بات وہ اللہ تعالیٰ ضرور قبول کرتے ہیں، آپ کی دعا قبول کریں گے۔ تو لہٰذا آج کی رات کو بھرپور اگر ممکن ہو تو آپ کل روزہ بھی رکھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اکثر کیا کرتے تھے کہ رمضان کے علاوہ شعبان کے اندر سب سے زیادہ روزے رکھا کرتے تھے۔ آپ سب یہ نہیں کہ کل کا روزہ رکھیں، شعبان میں آپ اور بھی روزے رکھ سکتے ہیں، زیادہ سے زیادہ بھی رکھ سکتے ہیں۔ تو مجھے امید ہے کہ میری آپ کو باتیں سمجھ آ چکی ہوں گی، اور آپ نے آج جو رات ہے اس کو خاص طور پر، اور جو مثال کے طور پر وہ بچے جو کہ مسجد میں جاتے ہیں وہ نماز عشاء اور فجر جماعت کے ساتھ ادا کریں، ان کی پوری رات عبادت میں گنی جائے گی۔ تو تھینک یو ویری مچ فار لسننگ۔ اس پہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اور مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ السلام علیکم۔